نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے، اور ہر دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب فرمایا دجال کے فتنے سے بچے گا کون؟ اس کی چند نشانیاں، چند حفاظتی تدبیریں میرے نبی نے بتائیں۔ فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں جو یاد کر لے اور روزانہ اس کو پڑھتا رہے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ ظاہر حافظ لوگ تو اس لیے ہم یہاں ترغیب دیتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ کہف لازمی پڑھا کرو، یہ بڑی مبارک سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے پوری سورہ کہف پڑھ لی جمعے کے دن، شب جمعہ، جمعرات سے لے کر جمعے کی مغرب تک، فرما امین من فتنۃ الدجال، وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایتوں میں پہلی 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی اللہ محفوظ کر دیں گے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ لی پھر بھی محفوظ۔ لیکن حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں، یعنی شب جمعہ یا یوم جمعہ میں پوری سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ آدمی جو مسجد میں آنے کا کثرت سے عادی ہو، مسجد میں بیٹھنے کا عادی ہو، اللہ کریم اس کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے جو آدمی مسجد کو زیادہ وقت دے گا، مسجد میں بیٹھے گا، مسجد میں تلاوت کرے گا، مسجد میں دعا کرے گا، مسجد کو آباد کرے گا، اللہ اس حفاظتی قلعے کی برکت سے دجال کے فتنے میں اللہ اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ نمبر 3، تیسری چیز فرمایا جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، صلحاء کی صحبت کو اختیار کرے گا، اللہ کریم نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ کی مجالس کی برکت سے، ذکر کی مجالس کی برکت سے بھی اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں وہی لوگ قیامت کے قریب دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے جو اللہ کی یاد میں تڑپ رہے ہوں، پھڑک رہے ہوں، ان کا دل پگھل رہا ہو، جو اللہ کی یاد کے سائے میں ہوں گے، اللہ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور قطب الاقطاب حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے، فرمایا جو شخص درود پاک کی کثرت کرے گا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو مومنوں کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومن کہے گا نا سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ اس کی بھوک کو ایسے مٹا دیں گے جیسے کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے۔ فرمایا جب وہ مومن کہے گا الحمدللہ تو اس کی پیاس ایسے بجھ جائے گی جیسے ٹھنڈے مشروب کو پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس زمانے میں تو لوگوں کے پاس اتنا افلاس ہوگا پہننے کے لیے کپڑا نہیں رہے گا، تو حضور نے فرمایا مومن جب اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کا بدن ایسے محفوظ اور چھپ جائے گا جیسے کہ لباس پہننے والے کا بدن چھپ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر وہ دجال کے مقابلے میں ایک ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ ہتھیار ہے، الحمدللہ ہتھیار ہے، اللہ اکبر ہتھیار ہے، لا الہ الا اللہ ہتھیار ہے۔ تو جن کی زبانوں پر کثرت ذکر ہوگا وہ دجال کے فتنے سے بچیں گے، اور جو غافل ہوں گے اور طرح طرح کی بے حیائی کی طرف جا رہے ہوں گے، گانے بجانے کے عادی ہوں گے، فرمایا وہ دجال کے فتنے میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے دجال کے فتنے کی پناہ گاہ وہ مسجدیں ہیں، دجال کے فتنے سے بچانے والی چیزیں وہ درود پاک ہے، دجال کے فتنے سے بچانے والا ذکر وہ اللہ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، یہ اللہ کا ذکر یہ دجال کے فتنوں سے بچائے گا۔ اور فرمایا جو دجال ہے، دجال کہتے ہی ملمہ ساز اور جال ساز کو ہیں، قیامت کے قریب جال سازی، فراڈ، دھوکہ بازی حد کو پہنچے گی، اور فرمایا اس وقت
دجال کے جہاں تم سنو کہ دجال ہے یا کوئی ایسا آیا تو وہاں دوڑ کر نہ جانا، وہاں عافیت کے کونے میں بیٹھ جانا، اپنے گھر سے اپنی مسجد سے باہر نہ نکلنا۔ کیوں؟ جو تماشا دیکھنے کے لیے دجال کو جائیں گے نا، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں تو مومن ہوں۔ فرمایا تماشا دیکھنے والے بھی دجال کا شکار ہو، دجال کے فتنے سے بچائے گا وہی جو مسجد میں آنے کا، نماز پڑھنے کا عادی ہو، ذکر کا عادی ہو، تسبیح کا عادی ہو، درود پاک کا عادی ہو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہو، رسول اللہ پر درود پڑھنے والا ہو۔